اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات آنکھ کیوں نہیں ملاتے، آئی کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ سے آنکھ در آنکھ براہ راست ملا کر گفتگو کانورسیشن کیوں نہیں کرتے؟ وجہ جیسا کہ ہم نے پریویس سیگمنٹس میں ڈسکس کیا اور یہ سننے کی حصہ داری کی کہ جنات بہت شائع ہوتے ہیں، ان کو تنہائی سے عشق ہوتا ہے، وہ پرائیویسیز کو بہت محبوب رکھتے ہیں، ان کو انجان بننے کا شوق ہوتا ہے، ان کو اپنی شناخت کو عام ہو جانا پسند نہیں ہوتا، وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو کنسیل یعنی چھپا کر رکھتے ہیں، انہیں یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ ان کو سر عام اوپنلی ڈسکس کیا جائے، ان کو یہ بات محبوب نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں اگر پہچان لے تو ان کا پرچار کرے، وہ اس کو انڈائریکٹلی آ کے وارن بھی کرنا پڑے تو وہ وارننگ دے کر جاتے ہیں، ورنہ وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی ان سے دوستی کرنا چاہتا ہے یا ان کی ویو لینتھ پر آنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو ان کے جو رسپیکٹفلی ڈسٹنس کا خیال ہے وہ مد نظر رکھنا ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس لیول پر آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ان کے آداب سمجھنے ہوں گے، آپ کو ان کی پرائیویسی کا، ان کی شرم، ان کی حیا کا، ان کے پریفرنسز کا خیال رکھنا ہوگا۔ پلیز ہر چیز کو عملیات سے قابو نہیں کرتے۔ اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں فرمایا ہے کہ عملیات کے ذریعے کسی کو قابو کرو۔ اگر آپ کو کوئی پکڑ کے پنجرے میں بند کر دے کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ تو پلیز کسی پر قابو کرنے کی کوشش نہ کیجیے، کوئی محبت سے آپ کا دوست ہو جائے۔ اسی طرح آپ انسانوں میں دوستی کرنا پسند کریں گے۔ مولا علی کا قول ہے، آپ نے فرمایا میں یتیم اسے نہیں کہتا جس کے والدین نہ ہوں، میں یتیم اسے سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں۔ دوست بنائیے۔ اگر آپ کو دوست بنانے کا آرٹ آتا ہے تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ آپ اپنے مزاج اور دوسرے کے مزاج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ایک دوست دوستی کے رشتے کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو ان کی یہ پیرامیٹرز آف رسپیکٹ، ان کی یہ عزت کے جو حصار ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ آئی کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ انسان کو مٹی سے بنایا اللہ پاک نے، ٹھیک، جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اب جنات کی آنکھوں میں آگ اور شعلہ اور ان کی جو ایسنس ہے جس سے اللہ پاک نے انہیں کرافٹ فرمایا، پیدا کیا ہے، وہ سارا جو روح کا مرکزی نیوکلس ہوتا ہے وہ ان کی آنکھ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل انسان کا جو میکینزم ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس کا دماغ ہے، اور اس کو جو رن کر رہا ہے جس الیکٹریسٹی سے وہ اس کا ہارٹ ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ فار ایگزامپل اگر دل بند ہو جائے تو برین کچھ 48 اور تھوڑے سے اوپر 72 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد برین کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جسے ہم میڈیکل ٹرمز میں برین ڈیڈ ہونا کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ لائف سپورٹ پر کوما کی صورت میں زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ دو انسان کے حصے ہیں۔ جنات کے حصے کیا ہوتے ہیں؟ آنکھ۔ یہ آنکھ ان کی سگنیفیکنس ہے اور آنکھ میں ان کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر کوئی جھانکنے والا مسلسل ان کی آنکھ میں اگر جن ہے اور دیکھ لیا ہے اور جھانکنے کی کوشش کرے تو جنات کی گویا روح بھی، جنات کی اسپرٹ بھی، ان کی طاقت بھی اور ان کی سگنیفیکنس کے ساتھ ان کا اختیار بھی اس شخص کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، معذرت کے ساتھ میں ام ابیہا کے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں لوگ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو یہ بات پتہ ہوگی تو کوئی آپ کو مس یوز نہیں کر سکے گا۔ وہ یہ کہ جو جاہل عاملین حضرات ہوتے ہیں، اللہ پاک نے انشاءاللہ ان کا حساب یزید، مروان بن حاکم، عمر بن سعد، عبید اللہ ابن زیاد اور خولی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وہ جہنمی لوگ ہیں جو انسانوں کو اور جناتوں کو دونوں کو تباہ کرتے ہیں اور ان کو قابو کرتے ہیں اپنی دنیا کے لسٹ کے لیے، مفاد کے لیے۔ وہ جنات کو بلا کر باقاعدہ قابو کرتے ہیں اور ان کو آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو اس کے ذریعے قابو کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنات آئی کانٹیکٹ ہو جانا، کنسسٹنٹلی رہنا، ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ اس آئی کانٹیکٹ کرنے والے انسان کے قابو میں چلے جاتے ہیں یا ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ کمزور ہیں تو انسان کے پوزیشن قابو میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ طاقتور ہیں، سرکش ہیں،
شریر ہیں، شیطانی ہیں، اور خصوصاً اگر دیو ہیں، پھر تو وہ آئی کانٹیکٹ کا انتظار کریں گے، بلکہ وہ چاہیں گے کہ آئی کانٹیکٹ ہو، اور وہ پھر بجائے یہ کہ انسان انہیں قابو کرے، وہ باقاعدہ انسان کے اندر جمپ کر جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جنات ہمیشہ انسانوں کے اندر جب اترتے ہیں تو اس کا ذریعہ آئیز ہوتی ہیں، آنکھ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ جنات کو آئی کانٹیکٹ کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ یہ تھا آپ کے جنات کے آنکھ ملانے کا جواب، جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سوال کیا۔ امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی۔ بار امام زادہ عبداللہ شاہ لشہ گادی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا ہے۔ میں 17 سال سے SIUT میں اپنی وائف کا علاج کرا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ وائف میری پیچھے جا رہی تھی، وہ خود زندگی سے بیزار ہو گئی تھی۔ پھر کسی نے ہمیں یہاں کا ایڈریس دیا، تو بس میں بتا نہیں سکتا جتنا جو 17 سال میں ہم پیچھے جو گئے، اب اللہ کا شکر ایک ہی چکر جو خوراک لیے 15 دن میں، اس سے ہی کافی بہتری آئی ہے۔ آج میں نواب شاہ سے دوبارہ آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے کوئی روپیہ پائے کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے چائے وغیرہ بسکٹ وغیرہ وہ اپنی جیب سے، فائل اور کچھ ہر چیز خرچہ بھی کیا ہمارے اوپر، اور 6 مہینے کی دوا دی ہے۔ اور بڑا اتنا بڑا ہے کہ بھائی ایک ہوتا ہے نا بار بار بلانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرسٹ ٹائم جو دوا دی وہ بھائی جان روزوں میں نہیں بیٹھتے تھے، انہوں نے فون کے اوپر ہی وہاں ہمیں بھجوا دی۔ بھائی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی، اور اسی حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے۔ جی تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں، وہ حق اور یزید کی لڑائی جسے کہتے ہیں نا، وہ شروع سے چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے رستوں میں یہ رکاوٹیں اس قسم کی آتی رہتی ہیں، بے شک۔ اور انشاءاللہ یہ کیس جیتیں گے بھی، دوبارہ اسی جگہ پہ وہی سلسلہ دوبارہ چلے گا انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے، اور ان کا حق بھی بنتا ہے۔ اور جو دوسرے جو لوگ جیلیسی والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہر دور کے اندر آتے رہے یہ لوگ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویک میرے فادر ان لاء آئے تھے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا، بتایا تھا کہ ادھر آئیں تو انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے۔ تو میں آیا ہوں، اور ایک ماشاءاللہ سے بھائی جان کے نام سے ایک لمبی لائن بھی لگی ہوئی ہے، اور فی سبیل اللہ سارا کام ہوا ہے، ٹوکن بھی دیا ہے، اور کوئی فیوریٹزم بھی نہیں دیے، جو لائن بائی لائن ٹوکن بائی ٹوکن ہی لوگ آ رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ جو ہے وہ دوائی بھی پیش کی ہے، لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں۔ مجھے خود بذات خود بھی مجھے ملا ہے، تو مجھ سے نہ کوئی بھائی جان نے کوئی تقاضا کیا، نہ ہی ان کے جو کارندے ہیں جو ان کے کام کرتے ہیں انہوں نے بھی شکر الحمدللہ کوئی اس قسم کا تقاضا نہیں کیا۔ تو دیکھیں، عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے وہ میرے یا آپ کی کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ ہم سب کا ہے، ہم سب کو جانا چاہیے، اور جاتے بھی ہیں لوگ۔ تو کسی کے اوپر پابندی لگا کے جو ہے آپ جو ہے نا اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، کسی دوسرے کا ایمان سے آپ نہیں کھیل سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے، اور اس کے جو ہے نا پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور دعا وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھائی جان کے حق میں فیصلہ کرے انشاءاللہ، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، کچھ بھی نہیں لیا گیا مجھ سے، مجھے علاج جیسی فی سبیل اللہ کیا گیا میرا۔ دربار ہے، سب کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے، یا اللہ کے ولی کا دربار ہے، چاہے علی تشیع ہو چاہے سنی ہو، کوئی بھی ہو، ان کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، میں یہاں پر آئی، میں نے ٹوکن لیا، اور بھائی جان سے ہی ملاقات ہوئی، اور مجھ سے کوئی ہدیہ نہیں لیا گیا کسی قسم کا بھی، اور جو ہے بہت علاج میں شفا ہوئی ہے ماشاءاللہ سے۔ بھائی جان نے جو بھی دوائی دی، جو بھی کچھ ٹوکن لے کر جو کیا ہے، اس کے پیچھے بھائی جان نے کوئی نہ ہدیہ لیا ہے، نہ جو ہے کسی نے بھی مطلب کسی قسم کا کوئی ہدیے کے لیے بات ہی نہیں کی ہم سے۔ جی بالکل، ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیو وغیرہ دیکھی تھی بھائی جان کی، تو اس کے اوپر جو ہے بھائی جان پہ پابندی لگائی تھی۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پابندی جو ہے یہ ہٹا دی جائے، پابندی بالکل بھائی جان پر جو ہے ناجائز لگائی گئی ہے، اس میں بھائی جان کا جو ہے کوئی قصور نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ تو یہی ہے کہ بس ان کے اوپر سے پابندی ہٹا دی جائے، کیونکہ یہ کوئی ہدیہ نہیں لیتے، اور نہ ہی جو ہے بھائی جان میں ایسی کوئی بات ہے جو لوگوں نے ان پہ پابندی لگائی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کچھ بھی مجھ سے نہیں لیا گیا، نہ ٹوکن کے حوالے سے نہ دوائی کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ سے بہترین علاج بھی ہوا میرا۔ میں بڑا پریشان تھا، 3.5 سال سے تقریباً پریشان تھا میں، یہاں آیا، میرا علاج ہوا، ماشاءاللہ میں کافی بہتری محسوس کر رہا ہوں،
اور بڑے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ مجھ سے ملاقات کی انہوں نے، اور ماشاءاللہ سے بڑی دعائیں دی میرے کو. بڑا مجھے اچھا لگا ان کا بات کرنا، لہجہ وغیرہ، بڑے ادب سے انہوں نے مجھے بٹھایا اور علاج کیا میرا. یہ جو پابندی لگانا یہ تو ایک سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی تو ہے نہیں. اب میں جاؤں تو میرے کو کوئی بولے کہ یار تم رک جاؤ، تو یہ تو غلط بات ہے. یہ تو کسی قسم کی جو ہے نا روک ٹوک کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی آیا کوئی بھی جائے. یہ تو ولیوں کا مزار ہے، ولیوں کے دربار پہ ہم نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے ہم.